الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. چھوٹے بچے جو نا اس طرف آ جائیں، اس طرف بڑے آ جائیں، آگے سائڈ میں آ جائیں، بڑے آگے آ جاؤ نا، بچوں کو سامنے بٹھائیں. میرے محترم برادران اہل سنت والجماعت، افراد کرام کی دستار بندی پر یہ تقریب منعقد کی گئی. اللہ جل شانہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. کسی بھی مذہب کا کامیاب ہونا اور دنیا میں سب سے اچھا ہونا، اس کی دلیل کیا ہے؟ سارے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. جتنے فرقے ہیں، فرقے والے کہتے ہیں ہم بھی حق پر ہیں. اور جتنے مذاہب ہیں، اسلام ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہنود ہیں، جتنے بھی دنیا میں، سارے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے جب ان کے جلسے ہوتے وہ بھی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ثواب بیان کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی بڑے بڑے ثواب بیان کرتے ہیں. آخر کیا چیز ہے؟ ہم یہ یقین سے کہتے ہیں، اور صرف مذہب ہونے کے ناطے سے نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے سے اور دنیا میں رہنے والے ایک فرد کے ناطے سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پورے کائنات کے اندر، پورے روئے زمین میں اگر حق مذہب ہے تو صرف اسلام ہے. سارے جھوٹے ہیں.
عالمگیر ہے، ابدی ہے، آفاقی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ ساری چیزیں ایک جگہ اگر نظر آئیں گی تو صرف اسلام میں. آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے ہیں؟ اور صرف اسلام میں، اور کوئی مذہب دنیا میں نہیں. اور جہاں جاؤ وہ گند نظر آئے گا. پہلے تو یہ چیز ہے، کیا ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مذہب کوئی ضروری چیز ہے کیا؟ ایک آدمی جس طرح زندگی گزارے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو جس طرح زندگی گزارے وہ آزاد ہے. نہیں، اس طرح نہیں. اگر انسان کو آزاد چھوڑا جائے کہ جس طرح چاہے وہ زندگی گزارے تو اس پر بھی دنیا کی تاریخ گواہ ہے. زمینی حقائق ہیں اور فطرت اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جس انسان کو اپنے حال پر چھوڑا گیا کہ تو اپنی زندگی جیسے چاہے گزارے، تو وہ ذلت اور رسوائیوں کے گہرے کنویں میں جا کے گرا. اس نے کبھی بھی بلندی کو اور عروج کو، کبھی بھی عروج کی منزلیں طے نہیں کی، ہمیشہ نیچے چلا گیا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جاہلیت کا زمانہ اور جن قوموں کے پاس انبیاء کرام نہیں آئے تھے ان کا زمانہ، اور اس دور کے اندر جہاں جہاں مذہب کو گھسنے نہیں دیا جا رہا، ان قوموں کی زندگی دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی کیا ہے. یہ زمینی حقائق اس کے گواہ ہیں کہ جس نے اس مذہب کے ساتھ وابستگی رکھ کر زندگی گزاری، ایک تصور کو سامنے رکھا، وہ انسان ذرا دنیا میں کچھ راستے پر چل پڑتا ہے. باقی تو کوئی راستہ نہیں. باقی تو راستہ وہ ہے جو آپ نے دیکھ لیا چائنا والوں کا ہے. بڑی دھاک ہے دنیا میں چائنا کی چیزوں کی کہ چائنا نے ساری دنیا پر نمبر جما لیا ہے، لیکن وہاں جا کے دیکھو کہ اس قوم کی حیثیت کیا ہے. یا اللہ میری پناہ. کتوں کو کھا جاتے ہیں، بلیوں کو کھا جاتے ہیں. وہاں قانون ہے ایک آدمی ایک بچے سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتا. اگر کسی کے 2 بچے پیدا ہوئے تو وہ یہ دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کو چھپانے کے لیے وہ کہیں اس کو کسی کے ہاتھ بیچتا ہے، اور وہ بازار میں پک کر ڈش بنا کے اس کو کھاتے ہیں. انسان کی بھی ڈش ہے، ہر جانور کو کھاتے ہیں. باتھ روم کے کیڑوں کو بھی کھاتے ہیں. جہاں مذہب کا تصور نہیں ہے نا، وہاں دیکھو قوم کہاں تک پہنچی ہے. آزادی یہ چیز ہے کہ انسان گندگی میں جا کے پڑے، اور پھر کہتے ہیں ہر چیز کو اور ہر قوم کو اپنے حال پر چھوڑو. تو اپنے حال پر چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے تو اس کو مت نکالو. ایک آدمی ڈوب رہا ہے اس کو مت نکالو. ایک آدمی آگ میں پڑا رہا ہے اس کو مت نکالو. ساری دنیا کے مذہب اور انسانیت یہ کہتی ہے اگر آگ کے اندر کوئی انسان ہے اس کو نکالنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ اس کو زندگی کو بچانا ہے. اب یہ ہے کہ زندگی کی تعبیر کوئی مختلف کرتا ہے، یہ الگ چیز ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ آگ سے بچانا کسی کو، یہ تو کسی کو زندگی دینا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اسی لیے تو اس کو سائڈ میں کر دیا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ زندگی یہ تو بے شک ٹھیک ہے، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ کسی کو آگ سے نکال کے، یہ تشریح کرتا ہے زندگی کی کہ زندگی یہ ہے کہ آگ سے نکال کے اس کو بچا لیا، یہ زندگی ہے. پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو نکال کے اس نے بچا لیا، یہ بھی زندگی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مار رہا ہے کسی نے اس کو بچا لیا، یہ بھی زندگی ہے. لیکن
کسی انسانیت کو اس کے اندر کی گندگی سے نکال کر اس کو پاکیزہ بنانا، یہ اگر زندگی کوئی دماغ نہیں سمجھتا تو ایسا ناپاک دماغ کوئی نہیں۔ اگر زندگی کا کوئی مفہوم نہیں سمجھتا تو یہ تو تعبیرات کا فرق ہے کہ ایک آدمی جسمانی ہلاکتوں سے کسی کو بچانے کو تو نجات اور زندگی سمجھتا ہے، لیکن کسی کو ذلت اور گمراہیوں سے نکال کر راہ راست پر لانے کو وہ زندگی نہیں سمجھتا، اور وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی آزادی کو سلب کرنا یہ ہے، تو یہ اس کی اپنی تعبیر ہے، اس سے ہمارا کیا اختلاف، یہ اس کی اپنی تعبیر ہے۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل انسان کی زندگی بچانا یہ ہے کہ اس کو گندگی سے نکال کر، اس کو بھیڑیوں اور کتوں والی زندگی سے نکال کر اس کو اس حیثیت میں رہنا چاہیے جس طرح اس کی شکل و صورت ہے، اس میں رہنا چاہیے، یہ زندگی ہے۔ اب اس تشریح میں کوئی ترقی کر کے اس تشریح کو آگے بڑھاتا ہے اور لاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو کسی آدمی کو قید میں لانا ہے۔ مثلا ہم کہیں چائنا والوں کو کہ تم کتے کیوں کھاتے ہو، تو کہتے تم کون ہو تو جو ہمیں روکتے ہو، کتے ہم کیوں کھاتے ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اور اسلام کو اس زمینی حقائق اور تاریخ سے اور انسان کی اس فطرت سے ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں حق ہے تو صرف مذہب اسلام، اور انسان کی زندگی مذہب کے بغیر اس طرح ہے جس طرح سے دنیا میں یہ قومیں زندگی گزار رہی ہیں، کتوں اور جانوروں والی زندگی، جنہیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو کھا جائے تو یہ کون سی زندگی؟ تو مذہب کا تصور لازم ہے۔ مذہب کے تصور کے بغیر جو زندگی گزارے اس کا نمونہ آپ دیکھ لیں ابھی حال میں، ماضی اور مستقبل کو چھوڑ دیں۔ دوسرے وہ ہیں جو مذہب کے تصور پر جیتے ہیں، ہندو جیتے ہیں، مورتیاں آگے رکھی ہوئی ہیں، اس کو رام رام کرتے ہیں، اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کے آدھے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بھی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی پتھروں کو پوجتے ہیں، کوئی امام غائب سے درخواستیں کرتے ہیں، کوئی اللہ کو مانتے ہیں، کوئی نہ کوئی تصور کے ساتھ انسان مذہب کے تصور کے ساتھ جیتا ہے۔ یہ سارے دنیا میں مذہب ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان ایک پتھر کے تصور سے جیتا ہے، اپنے سامنے ایک پتھر رکھتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے تصور کو اپنے دل میں بساتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم اس کو اسلام سمجھا کے اور اس کو ایسے نکال کے ہم باہر لائیں گے۔ آپ کسی کو بھی، کسی فرقے والے کو جو مسلمان ہیں اس فرقے میں سے کسی فرقے کو جذبات سے نکال کر کہیں باہر نہیں لا سکتے۔ تو بھئی دلائل سے نکالو، یہ جذبات کیا ہوتا ہے؟ ہاں دھاڑے مارو، اس کو ادھر سے نکالو، ادھر ڈالو، یہ دھاڑے مارنے سے کوئی آتا ہے کیا؟ دھاڑے نہیں ہیں، دلائل سے اپنے مذہب کی اور اپنے فکر کی حقانیت لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہم حق پر ہیں، کہ نہیں جی میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، اور بڑی بڑی دھاڑے دار تقریریں کی اور جی ہو گیا، اب صاحب نے فتح کر لیا بس۔ بھئی مجمع کو فتح کیا، دنیا کو تو فتح نہیں کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جس مجمع میں تمہارا مخالف ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو نے اس مجمع میں دھاڑے مار کر تقریریں کی تو ٹھیک ہو گیا مسئلہ؟ کچھ نہیں ہوگا ان بیانوں سے اور تقریروں سے۔ اپنے مذہب کی جو پوری کائنات میں اللہ کے ہاں بھی حق مذہب ہے اور سب سے اچھا اور پاکیزہ مذہب اسلام ہے، اور امام الانبیاء رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر اور آخری پیغمبر اور امام الانبیاء ہیں، اور اس فرقوں کے اندر مذہب اہل سنت والجماعت حق ہے۔ اپنے فکر کو، اپنے مشن کو سنجیدگی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ امت کو سمجھاؤ، امت تک پہنچاؤ۔
دلائل کے ساتھ۔ اب یہ ہندو کیا اپنے بتوں سے محبت نہیں کرتے؟ بھئی کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کون پوچھتا ہے کیوں کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں ہمارا یہ معبود ہے، ہمیں سب کچھ ملتا ہے، بھئی تمہیں رزق دیتا ہے، ہاں دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ اس سے جا کے پوچھو۔ تم یہاں آپس میں دھارے مار کر کہو گے کہ نہیں وہ کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں کہ ان سے پوچھو جا کے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ ملتا ہے یہاں سے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی بات کو رد کریں؟ اللہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ تو اللہ کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ الگ چیز ہے، لیکن محبت تو ان کو بھی ہے، بتوں سے محبت ہے، کہتے ہیں ہمیں سب کچھ یہاں سے ملتا ہے، اور مرتے دم تک اس نے بت سے ہاتھ بھی نہیں چھوڑا، بتوں کی عبادت میں رہا۔ اب امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، صحابہ کرام کا زمانہ، 23 سالہ دور نبوت کی محنت دیکھو کہ 23 سالہ دور نبوت کی محنت کے اندر وہ کون سی چیز تھی کہ صنم خانے مسجدیں بن گئی، اور جو بت کدے تھے ان کے اندر لا الہ کی صدائیں چلنے لگی، اور جو کفر اور ظلمت کی جگہیں تھی وہ ایمان کی شمع بن کر روشن ہونے لگی۔ تو یہ کون سی چیز تھی اس کے اندر؟ 23 سال کے اندر ایک طرف 23 سالہ دور نبوت کو رکھو، خلفاء راشدین کے زمانے کو رکھو، اور ایک طرف یہ 14 صدیاں رکھو، ہم نے کیا کیا؟ بس یہی ہے، کسی نے کہا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو بس ہم یہی بات ثابت کرتے ہیں کہ من پسر سلطانم، میرا باپ بادشاہ تھا، میں ایسا تھا ویسا تھا۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، تیرا باپ سب کچھ تھا، لیکن تو اپنا کاروبار بتاؤ کہ تو نے کیا کیا، بتاؤ۔ بس من پسر سلطانم، میں بادشاہوں کے خاندان سے ہوں، تو تو اپنے نسب و حسب کو بیان کرنے سے کوئی بڑا تو نہیں بنے گا، تو اپنا کارنامہ تو بیان کرنا کہ تو کیا کرتا ہے اور تو نے کیا کیا ہے، لوگوں کو سمجھاؤ، تو بتاؤ۔ اس سے کام نہیں چلے گا، من پسرے سلطانم سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس 23 سالہ دور نبوت اور خلفاء راشدین کے زمانے کے ساتھ پوری صدیوں کا موازنہ کریں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ انفرادی طور پر آنے والے اشخاص نے محنت کی ہے، لیکن ہندوستان کے ہندو جو بتوں پر گر رہے ہیں، وہ اگر کوئی غزنوی آتا ہے تو بت کو گرا سکتا ہے، لیکن بتوں کی عبادت کرنے والوں کو انہوں نے اللہ والا نہیں بنایا۔ تاریخ اپنے سامنے رکھو، بت تو منہدم ہو گئے لیکن ہندو مسلمان نہیں بنے، ویسے کہ ویسے رہے۔ کیا چیز ہے؟ دل کو فتح کس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے، یہ دلائل کی دنیا اور فطرت کی بات ہے، اور حقیقت ہے کہ ہم دین کو دنیا کے اوپر دلائل کے ساتھ ہم ثابت کر دیں کہ مذہب صرف اسلام ہے۔ کہ ایک آدمی بتوں کے سامنے گرتا ہے، کہتے میرا معبود ہے، تو بھئی ہمیں کیا پڑی، ہم اس کو نکال کے ہم اسلام کی طرف لاتے ہیں، بھئی چلو جو بت پہ گرا ہے بت پہ گرتا رہے، اللہ کو مانتا ہے اللہ کو مانتا، ہم کیوں گراتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اس صنم خانے اور بت قدر سے نکال کر مسجد کی طرف لانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک اعلیٰ عقل والا انسان اگر کسی بے جان کے آگے گرا پڑا ہے تو کیا اگر اس نے اپنی عقل چھوڑ دی ہے تو اس کا مقصد کہ دوسرا عقل والا بھی اس کو چھیڑ دے کہ یہ ساری زندگی اپنی بے عقلی میں رہے؟ تو ہمیں اللہ نے عقل صرف اپنے لیے دی ہے کہ میں کھاؤں میں پیوں،
میں اپنی زندگی گزاروں اور یہ چاہے جہنمی جائے جس حال میں پڑھ، نہیں، بلکہ میری عقل کی تقاضا یہ ہے کہ میں اس بیوقوف کو سمجھاؤں کہ تیرے پاس کیا دولت ہے اور تیری کیا حیثیت ہے، اور تو جس پتھر کے سامنے پڑا ہوا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، میں ذرا اس کی حیثیت سمجھاؤں تو صحیح، کیا حیثیت ہے بھائی؟ جس سے تم مانگ رہے ہو کم از کم مرتبے شان میں تمہارے برابر یا تم سے تھوڑا اعلیٰ تو ہونا چاہیے، کہ یہ تو فطری اصول ہے کہ ہمیشہ مانگنے والے کے پاس کم ہوتا ہے اور جس سے مانگا جاتا ہے اس کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، یہ ایک فطری اصول ہے۔ یہ کوئی مذہبی اصول نہیں ہے کہ جس کو مذہب اسلام کہے کہ یہ اصول نہیں، بلکہ یہ فطری اصول ہے۔ چاہے کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو اس کو تسلیم کرتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کے پاس کم ہوتا ہے اور جس سے مانگا جاتا ہے اس کے پاس کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے جی مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو ایک آدمی اگر پتھر کے سامنے گرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ خزانہ نہیں ہے جو اس صنم اور بت کے پاس ہے، اور اس کے پاس خزانہ زیادہ ہے۔ تو آپ بتاؤ ایسا کوئی بیوقوف ہوگا؟ یہ بیوقوف۔ اب انسان کو اپنی بیوقوفی پر چھوڑ دے کوئی آدمی، یہ تو نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کی حیثیت سمجھائی جائے کہ تم کس حیثیت میں ہو اور کس حال کے اندر ہو، یہ سمجھانا ضروری ہے۔ اور پھر اس سے مانگو جو تم سے اعلیٰ بھی ہو اور تمہیں دینے کے پر قادر بھی ہو، تمہاری زبان بھی سمجھتا ہو اور 24 گھنٹہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہو۔ یہ مسئلہ اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام، یہ نہیں ہے کوئی جذبات ہے بھئی دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ ہمیں اپنے مذہب اور دین کی حقانیت کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ دنیا میں صرف اور صرف انسانیت کو نجات دلانے کے لیے اگر مذہب ہے تو صرف مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ انسان نے جتنے پروگرام بنائے، نیشنلسٹ، قوم پرست جو ہوتے ہیں، ظلم اور جذباتی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی قوم کے نام پر حق لیتا ہے۔ بلوچستان والے، سندھ والے، کیوں؟ جب کوئی ظلم کرتا ہے، چھینتا ہے، تو اس کے نام پر وہ مجبور ہو کر کوئی، یہ ایک جذبات ہے۔ اس کا پروگرام جو آگے آئے گا جس کو ہم نیشنلسٹ کہتے ہیں، یہ ایک جذباتی پروگرام ہے، قوموں کو زندہ رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور سرمایہ دار نظام کیا ہے؟ سرمایہ دار نظام یہ مفاد پرستی کا پروگرام ہے۔ ایک انسان اپنے خواہش کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی خواہش کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک طبقے پر ظلم کر کے، چوس کر اس کی دولت کو اپنے پاس جمع کر کے ایک پروگرام بناتا ہے جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے پر ظلم کر کے یہ پروگرام بناتا ہے۔ اس کا بنیاد مفاد پرستی پر ہے۔ جس کا بنیاد عیش پرستی پر، مفاد پرستی پر ہو، اور جس کا بنیاد جذبات پر ہو، وہ کبھی کوئی پروگرام انسانیت میں چل نہیں سکتا۔ اگر ان سب چیزوں سے پاک پروگرام جو انسانیت کو اجتماعی، انفرادی زندہ رہنے کی سوچ دے اور تصور دے اور اپنے سے اعلیٰ اللہ کی ذات کے سامنے جھکائے، وہ صرف اسلام ہے۔ اس لیے ہم اسلام کو حق سمجھتے ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اور دین کی حقانیت کی دلیل کیا ہے کہ ہم کہیں یہ مذہب حق ہے؟ بھئی ایک تو مذہب کی حقانیت کی دلیل یہ ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو اس کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیا۔ کیا زمانہ تھا جس زمانے میں دنیا قبول کرتی آئی اور یہ دین غالب ہو گیا، یہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، ایمان بڑھتا چلا گیا، مومنین بڑھتے چلے گئے، اس کے افراد بڑھتے گئے،
اور جنہوں نے قبول کیا انہوں نے ایسا قبول کیا کہ مرتے دم تک انہوں نے اس کے ساتھ وابستی رکھی اور مرتے دم تک وہ ایک ہی چیز پہ رہے، انہوں نے اپنے پاس اس کے علاوہ کسی چیز کو آنے نہیں دیا۔ یہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے، اور کیا ہے؟ اگر مفاد پرستی پر ہو تو 70 سال میں روس ختم ہو گیا، امریکہ کا نظام بکھر رہا ہے، دنیا میں سارے نظام بکھر رہے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اسلام کو بڑھایا ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کو غلبہ عطا فرمایا۔ 23 سالہ دور نبوت کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلام کیسے بڑھا، اور غیروں کی گواہی۔ ایک انگریز جو عیسائی ہے، اب عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کو نا، وہ مورخ ہے، یورپ کا ہے، تاریخ کی کتاب لکھتا ہے، اپنی ذاتی ڈائری میں کیا لکھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ۔ میں اپنے ایک مذہب کا پیرو، اپنے مذہب پہ چلنے والا عیسائی، وہ یہ کیوں نہیں لکھتا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ کیوں نہیں لکھتا؟ ہمارے نبی کے بارے میں کیوں لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ ہے؟ انسان جب انسانیت میں ہوگا تو ساری دنیا اس کہنے پر مجبور ہوگی، اولین و آخرین، اولین بھی اور آخرین بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ کائنات میں انسانیت میں سب سے بڑی شان والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مذہب حق اسلام اور دین ہے، یہ مذہب حق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دین کو غالب بنایا، یہ غالب بنانا یہ خود دلیل ہے اس دین کی حقانیت کی۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ما فوق الاسباب قوت ہے جس پر انسان حیران ہے۔ بھئی ساری دنیا اسباب کے ماتحت چلتی ہے نا، یہ نظام امریکہ ساری دنیا کو اپنے ظلم کے نیچے، اپنی بموں کے نیچے گرا رہا ہے، لیکن ان کے پاس اسباب ہیں۔ اب جب اسباب ختم ہو رہے ہیں تو اس کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے، ختم ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب اسباب نہیں ہوگے تو وہ خاک لڑے گا۔ اب سمجھو اس کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے، اب ختم ہو رہا ہے، اقتصادیات پورا نظام اس کا، معیشت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب جس کو انہوں نے آگے کیا ہے دوسروں کے سہارے جی رہا ہے، ایک دم بھانڈا پھوٹے گا تو پتہ چلے گا کہ انسان کون ہوتا ہے، اللہ کو للکارنے والے کون ہوتا ہے، اور اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہمیں آپ کو اپنے سامنے دکھائے گا انشاءاللہ کہ یہ کون ہوتے ہیں اور میری طاقت کیا ہوتی ہے، دکھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تمہارے سچی ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ یقین کی قوت ہے تو تم غالب بلند ہو، تم کبھی نیچے ہو نہیں سکتے، تم ہمیشہ بلند ہو۔ تو کون اس کو کم کر سکتا ہے اور نیچے کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت سب کے بلند ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس ما فوق الاسباب قوت ہے۔ وہ کون سی قوت ہے؟ وہ یہ ہے کہ مقام بدر میں 313 ہے، 313 ہے۔ اور ایسا کوئی تاریخ کا مثال بھی دکھاؤ کہ 313 جماعت کا لشکر ایک میدان میں، بیابان میں، ایک پہاڑ کی نیچے کھڑا ہے، اور اس کے نبی اس قوم کو دیکھ کر اپنے خیمے میں آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ طاقت کیا ہے؟ طاقت دعا کی اور آنسوؤں کی طاقت، کوئی اسباب نہیں، اللہ کے تعلق کی طاقت ہے۔ اے اللہ آپ نے مجھے بھیجا ہے، کس لیے؟ کائنات میں تیری عبادت ہو۔ اللہ تیری عبادت جب ہوگی جب یہ 313 کو فتح ملے گی۔ اللہم ان شئت لم توبت، اللہ اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہ ہو،
جب تیری مشیت ہے کہ تیری عبادت ہو تو تیری عبادت کو دنیا میں چلانے والے یہ 313 کی جماعت، ان کو اللہ تو مدد دے۔ دعا کی طاقت، یہ طاقت تھی، باطنی قوت تھی، ما فوق الاسباب قوت تھی۔ اے اللہ، اس کے پاؤں ننگے ہیں، اللہ تو نے پہنا دے، کپڑے نہیں ہیں تو نے کپڑے دے دے، اللہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے تو نصرت دے دے۔ اللہم بسالک المہاجرین، اے اللہ یہ ہمارا میدان مہاجرین کی جماعت، فقراء کی جماعت، اللہ ان کے صدقے اور طفیل ہمیں اس میدان میں فتح نصیب۔ کوئی قوت نہیں ہے، اللہ کی ذات کی طاقت ہے، ما فوق الاسباب قوت ہے، اور کوئی قوت نہیں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جتنے میدان فتح کیے وہ کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ لڑ کے دیکھیں تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کیا ہوتی ہے، اور آپ پہ روب کیسا ہوتا ہے۔ اگر ایک کے مقابلے میں 5 آدمی آ جائیں تو اس کو اپنے بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہ کون سے دیوانے تھے اور کن جماعت کے ساتھ اس کا تعلق تھا جو میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے اس میدان جنگ کے اندر کفار کی تلواروں کے ان ضربوں کے ان آوازوں کے اندر بھی ہمیں اللہ نے وہ چیز نصیب فرما دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے اونگ آتی ہے اور تلواریں گر جاتی ہے، میں اٹھاتا ہوں پھر گر جاتی ہے۔ یہ کون سی جماعت تھی جنہوں نے دریاؤں پہ اپنے گھوڑے چلائے اور پار کر گئے، اور ایرانی نے کہا دیوانہ میں آمدد، اوے پاگلوں کی جماعت آ رہی ہے، یہ مجنون دیوانے کہاں سے آ گئے، یہ تو بغیر پل کے دریا عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کون سی جماعت ہے۔ دنیا نے دیکھ کر حیران ہو گئے، آخر یہ ہے کون؟ یہ نہ اسباب کو دیکھتے، نہ اپنی نظریں کسی خوبصورت حسین جمیل عورت پر کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی ما فوق القوت ہے جس کے طاقت کے نیچے یہ اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ ان کی غیر پر کوئی نظر نہیں ہے۔ رستم سے جب کسی نے پوچھا کہ آخر ہے کیا، رستم نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کسی نے کہا کہ تم ان پہ فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کانوا باللیل رہبانا وبالنہار ہم فرسانا، ان پہ تم غالب نہیں آ سکتے اس لیے کہ ان کے پاس اسباب کی قوت نہیں ہے۔ یہ دن کو تو شہ سوار ہوتے ہیں، لیکن یہ رات کو مسلح پر سوار ہو کے اپنے رب کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے تعلق رکھنے والی قوم ہو اس کے سامنے تم کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ دنیا نے جانا اور دیکھ لیا کہ یہ ما فوق الاسباب قوت ہے۔ جنگل میں چلے گئے، افریقہ کے جنگلوں میں بڑے بڑے شیر، سانپ، پورا جنگل بھرا ہوا ہے، ہلکے سلکے جنگل میں کوئی نہیں جا سکتا۔ افریقہ کے جنگلوں میں جہاں ان کے ڈیرے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا اسود البر انتم السبا ونحن موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من هذا البر، اے جنگل کے درندوں اور شیروں، تم اس جنگل کے درندے ہو، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں، آئیے ڈیرہ خالی کر دو۔ شیرنیوں نے اپنی منہ کے اندر اپنی بچیاں پکڑ کے باہر نکل کے چلے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے وہ نکل گئے، سانپ جا رہے ہیں، شیر باہر جا، یہ ما فوق الاسباب قوت تھی، اس سے مقابلہ کون کرے گا؟ اسباب تھوڑی تھے، یہ اللہ نے دکھلایا، اور یہ زمینی حقائق ہیں، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ دنیا اس کو تسلیم نہ کرے۔ بھئی آج کوئی کہے، کوئی تاریخ میں کوئی یہ ثابت کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو عبور نہیں کیا تھا، کوئی ثابت کرے،
اگر کیا تھا تو کیسے کیا تھا؟ پل نہیں تھی تو کیسے کیا تھا؟ تو کون سی طاقت تھی؟ ارے انسانوں، اگر تم حقیقت پسند ہو تو ذرا اللہ کے نبیوں کی تاریخیں دیکھو کہ جو اسباب والے، حکومت والے، جاہ و جلال والے ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے، تو اللہ کے نبیوں کے پاس اور نبیوں کے ساتھ چلنے والی جماعت صحابہ کے پاس آخر کون سی قوت تھی جو کسی کے پاؤں اور قدم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے؟ تو آخر ان کے پاس کیا قوت تھی؟ اگر اس قوت کو تم اسباب کی قوت نہیں کہہ سکتے، وہ غیبی قوت ہے، تو تم کیوں اپنے اندر وہ غیبی قوت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ 3 حفاظ نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے اسباب پر یقین رکھنے والے اور دنیا میں اس خزانوں پر اور سونے کے ڈھیر پر چلنے والے، تم سمجھ لو اگر تم ان اسباب کو چھوڑ کر ما فوق الاسباب طاقت پر چلنے والی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے نقش قدم پر چلو گے اور اپنے دل سے اسباب کو پھینک کر ایک اللہ کی یقین کو اپنے دل میں بسا کر چلو گے تو انشاءاللہ تمہاری بھی اس طرح نجات ہوگی جس طرح وہ لوگ کامیاب اور فلاح والے ہیں۔ تم بھی اس طرح کامیاب اور فلاح والے ہوں گے۔ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ قرآن ایک منشور ہے اور زندگی گزارنے کا دستور، پروگرام پورے کا پورا قرآن کے اندر ہے۔ آخر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے بس یہی سن لیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر ایک حرف میں اتنا ثواب ملتا ہے، بس یہی سن لیا۔ ہاں، پوری زندگی اس پہ ہم نے گزار دی، کیا کہ ایک حرف کے پر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے پڑھنے پر۔ اب وہ اندازہ کرو، بس یہ سن لیا اور تلاوت کر رہے۔ بھائی جس کے ایک حرف پڑھنے پر بغیر سمجھے اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کی معنی سمجھنے پر بتاؤ کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو سمجھتے کیوں نہیں؟ تم ایک ہی نمبر پہ کھڑے ہو گئے بس، تو دوسرے نمبر پہ نہیں آتے۔ 60 سال تم نے زندگی گزاری، 60 سال میں تم ایک ہی نمبر پہ کھڑے ہو، دوسرے نمبر پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ تم نے ہمیشہ کھانا کھایا، کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا، تو کیا 2 سال کے بعد ماں کا دودھ چھوڑ دیا یا آخری عمر تک پیتے رہتے ہو؟ چھوڑ دیا، غذا بدل دی، کھانے کے طریقے بدل دیے، گھر بدل دیے، بیویاں بدل دی، لیکن قرآن کے سمجھنے کا جو مذاق اور ذوق وہ تو نے نہیں بدلا، وہ تو نے اپنی روحانی زندگی نہیں بدلی۔ وہ جو شروع سے تمہارا منشور تھا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اور اس کی تلاوت کا ثواب لینا، بس ساری زندگی اسی پہ گزارتا کرتے رہے، نہیں، اس سے آگے بڑھو اور قرآن کے ایک ایک حرف کی معنی کو سمجھو، اور پھر تم دوسروں سے منشور سمجھ کر کیوں عمل کرتے ہو تو خود سمجھو کہ قرآن مجھے کیا مخاطب کرتا ہے۔ اس قرآن میں اللہ اپنے بندے کو براہ راست مخاطب، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، جو مومن پڑھتا ہے اس سے اللہ خود بات کرتا ہے۔ تو تمہارے اندر اپنے محبوب سے بات کرنے کا شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اپنے رب سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے جلوے دیکھ، اپنے سینے کو کھول، قرآن میں اللہ کے جلوے، اللہ کے نورانی، اللہ کی صفات کو دیکھ اور اللہ سے براہ راست کلام کر، اللہ سے براہ راست احکام سن کر تو قرآن پر عمل کر۔ اللہ ہمیں قرآن کی زندگی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم۔ اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حاجتهم واكفهم في جميع مهماتهم۔ اللهم بارك في مساجدنا، اللهم بارك في مدارسنا، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم
یا الہ العالمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔